تو یہ جو ایک آفر امریکا کی طرف سے مختلف ویسٹرن میڈیا ہی لکھ رہا ہے اور وہ یہی تھی کہ ان پر سے معاشی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی. کیا ایران کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان کے پاس اتنا آئل ہے جتنا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس آئل ہے, وہ اس کو بیچ سکتے ہیں. ابھی تو وہ بلیک مارکیٹ میں بکتا ہے, آفیشلی بکے گا تو ایران اس سے پیسے بھی کمائے گا. ہو سکتا ہے شاید کہیں ہمیں بھی تیل مل جائے اور ہمارا بھی پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو جائے. لیکن کیا ایران کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس چیز کو چھوڑیں تو معاشی پابندیاں ختم کروا سکیں, ٹریڈ کر سکیں فریلی؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے نا معاملہ, کیونکہ جو ان کا 79 کا انقلاب ہے اس کی کچھ پریمیسز ہیں, اس کے پیچھے کچھ سوچ ہے. میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں, مگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آپ اس چیز کو کہ اس کے پیچھے ایک ان کی سوچ ہے کہ بھئی سماج کو اس طرح سے ہونا چاہیے, یہ ہمارا ہسٹوریکل مشن ہے, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اسی کی مد میں آ کے انہوں نے بہت عرصہ حزب اللہ کو بھی سپورٹ کیا ہے, آج بھی کرتے ہیں. انہوں نے حماس کو بھی سپورٹ کیا, حالانکہ حماس ایک سنی آرگنائزیشن ہے جی, اور انہوں نے ہوتیز کو بھی سپورٹ کیا ہے جو کہ زیدی شیعہ ہیں جی, اور ڈفرینٹ ٹائپس آف شیعاز ہیں. انہوں نے سیرین گورنمنٹ کو سپورٹ کیا, بشار الاسد کی سیرین گورنمنٹ, جو کہ سیکولر گورنمنٹ تھی, تو ریلیجس تھی بھی نہیں. اب جو صدر بریگیڈ ہے, مقتدل صدر بریگیڈ ہے عراق کے اندر, وہاں عراق کے اندر ایران کا بڑا سیریس انفلوئنس ہے. تو یہ سب جو سلسلہ مڈل ایسٹ میں بنا پڑا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دا ریسنٹ پاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکٹ آئی وڈ سے 1980 سے لے کے اب تک جو گلف اسٹیٹس ہیں اور ایران کے درمیان پچھلے 45 سال سے ایک کولڈ وار مڈل ایسٹ کے اندر جاری ہے, جس کی وجہ سے پوری پاکستان کے پوری مسلم دنیا کے اندر سیکٹیرینزم پھیلا ہے. پہلے تو تھا ہی نہیں, ایسے ہی ہے. شیعہ سنی ایشوز یہ وہ فلاں فلوں جو پھیلے ہیں وہ 80s کے بعد ہی پھیلے ہیں. سو واٹ ول ہیپن ٹو آل آف دیٹ؟ یو سی دیٹس دا بگر کویسچن. آئی مین میں جب پالیٹکس کو دیکھتا ہوں تو آپ کو پالیٹکس ان کی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہے نا. تو اٹس ناٹ سو ایزی فار دیم ٹو جسٹ سے کہ ہاں 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 بس چھوڑ دو سب کچھ اور گلف اسٹیٹس کی طرح بن جاؤ. اگر وہ کریں گے, فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو اور گلف اسٹیٹس کی طرح بن جاؤ, then the legitimacy of the regime which was based on the Iranian revolution, ولایت فاقی and so on, اس پر ایک سوال آ جائے گا, اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم ان سے کیسے مختلف ہیں. وہ تو وہی چیز بن گئی پھر. یو سی, سو اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے. they have to show at the end of the day کہ بھائی we stand for something different. امریکہ جو ہے نا وہ ان کو کوئی ٹوکن میں کہہ رہا ہوں ٹوکن بھی وکٹری دینے کے لیے تیار نہیں. فرینکلی ایران جسٹ نیڈس اے ٹوکن وکٹری. یس, اپنے عوام کو بتانے کے لیے. ہاں, اگر ان کو فرض کریں کہ یہ آپشن مل جاتا ہے کہ چلو تم یورینیم رکھ لو, بھائی اس یورینیم سے وہ لڑ تو نہیں سکتے نا, وہ جنگ کا وہ ویپنز گریڈ یورینیم ہے ہی نہیں, تو وہ رکھ بھی لیں گے تو اٹس اے ٹوکن وکٹری, اٹس ناٹ نو بگ ڈیل. ٹھیک ہے نا. تو مگر امریکہ ان کو وہ ٹوکن وکٹری بھی نہیں دینا. سو آپ کا خیال ہے اگر یہ امن معاہدہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا یا اس میں یہ لیٹ ہو رہا ہے, ٹائم مزید لے رہا ہے, پرابلم از یو ایس ناٹ ایران؟ 100%. دیکھیں نا, اب نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے یہ چھاپا ہے کہ ساری چیزیں اگری ہو گئیں. جس چیز پہ جو پاکستان میں 21 گھنٹے نیگوسیشن ہو رہی تھی, جس چیز پہ آ کے وہ نیگوسیشن ٹوٹی, وہ یہ تھی کہ امریکہ یہ کہہ رہے تھے کہ 20 سال کے لیے آپ نے نہیں کرنا, وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے لیے نہیں کریں گے ہم. اب یار چلو آپ کہتے ہیں 5, میں کہتا ہوں 20, چلو پھر 10 کر لیتے ہیں, 15 کر لیتے ہیں, 12 کر لیتے ہیں, نہ تہاڈی نہ میری, جیسے ہوتا ہے نیگوسیشن میں کچھ تو آپ گیو اینڈ ٹیک. ہم تو ایکسپیکٹ بھی یہ کر رہے تھے کہ 20 اور 5 پہ بحث ہو رہی ہے تو یہ 10-12 میں سیٹل ہو جائے گی, بیچ میں آ جاتے ہیں. اچھا بائی دا وے آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ 5 سال 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. 5-10 سال کے اندر ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے آج کے دور کے اندر, خاص طور پہ اس قسم کی کہاں سے کہاں سچویشن پہنچ جاتی ہے. 5 سال میں تو ٹرمپ نے صدر بھی نہیں ہونا شاید. جی نہیں ہوں گے, یہ 3 سال ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ وہ ختم ہو جائیں گے, الیکشن ہو جائے گا. صحیح ہے. سو 20 سال کے لیے نہیں کرنا. 20 سال میں پتہ نہیں ایرانین رجیم میں ویسے ہی کوئی پتہ نہیں بڑی تبدیلی نہ آ جائے. 20 سال از اے لانگ پیریڈ. ایرانین رجیم میں بھی, چلے رجیم کا لفظ لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے, اسٹیٹ کہہ لیں, گورنمنٹ کہہ لیں, ایران کے اندر بذات خود ایک ریزسٹنس بھی موجود ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. آج سے نہیں ہے, 90 سے ہے, 97 سے ہے کہ بھئی وہ ہارڈ لائن چیزیں ہم نہیں چاہتے اینی مور. اور وہ چیزیں دیکھیں سعودی عربیہ میں بھی چینج ہوئی ہیں, یو سی, وہ مڈل ایسٹ میں بھی چینج ہوئی ہیں, وہ ایران میں بھی چینج ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ بتدریج. تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی چینج ہو رہی ہیں. تو 20 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے بھائی. 20 سال میں تو میں مر جاؤں شاید, تم زندہ بھی نہ رہوں.
It was a ridiculous demand in my view. چلو 5-10 سال کر لو, 12 سال کر لو, کوئی کہیں بیچ میں آتے. It was اب اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ اس وقت دنیا کے ورلڈ آرڈر کی مثال ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس, وہ یہ بنا ہوا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کا ورلڈ آرڈر چینج ہوا اور وہ اب تک چل رہا تھا, اور اب تھرڈ ورلڈ وار کو پاکستان نے یوں روکا ہوا ہے. پاکستان نے US اسرائیل وار آن ایران پر جو ہے نا اس کو نیگوسیشن کی اچھی کوشش ہے, اینڈ آئی اپریشیٹ. ٹھیک ہے, مگر جو سچویشن اوور آل گلوب میں جاری ہے, رشیا, چائنا اور امریکہ, اسرائیل آن دی ادر سائڈ کے درمیان, وہ, اور اس میں یورپین یونین بھی ری آرم اور ری ایکوپ کر رہا ہے, اس میں نیٹو میں بھی بڑی سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے. وہ ایک ایسا بڑی منصوبہ بندی ہے جو فرینکلی کسی بھی پاکستان جیسے ملک کے لیے اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے. وہ جاری ہے اس وقت. ورلڈ وار 3 یہاں سے شروع نہیں ہو سکتی. ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جاپان نے ریسنٹلی بل پاس کیا ہے کہ وہ ری آرممنٹ شروع کر رہا ہے اور اوفینسو ویپنس کی. اب پاکستان اس کو تو نہیں روک سکتا نا, کیسے روکے گا؟ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے اس کو روکنے کے لیے؟ ایٹ دا سیم ٹائم تائیوان میں بحث چل رہی ہے کہ تائیوان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ $1.3 بلین کے آپ ویپنس خریدیں اور چین سے لڑیں. اس کے رسپانس میں کومن تانگ جو کہ اس وقت اپوزیشن میں ہے, ان کی لیڈر گئیں جی سی پنگ سے ملی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں چلو $358 ملین کی ہم کر لیتے ہیں, مگر یہ ہم کو ATM مشین ہے کہ ہم 1.3 بلین کے ویپنز امریکہ سے خریدیں. ویری سیریس ایشو. واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ, رائٹ. اچھا, اسی طرح امریکہ پش کر رہا ہے یورپین یونین کو کہ آپ نے اپنی اسپینڈنگ کا اتنا %, اپنی GDP کا اتنا حصہ نیٹو کو دینا ہے. What can we do about it? Nothing. اب تو شاید امریکہ نیٹو سے نکل جائے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ بھی چکے ہیں. Let's see. It's not clear yet. وہ اس وجہ سے ٹرمپ جو اتنا شور مچا رہا تھا کیونکہ وہ کہہ رہا تھا نیٹو آئے اور اسٹیٹس مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. ہاں, وہ نہیں آئے تو اس لیے ناراض ہو گئے. اتنی آسانی سے شاید وہ نیٹو کو ابھی نہ توڑیں کیونکہ ان کو رشیا کا کافی پرابلم, مطلب دیٹس who it's built against. یہ بتائیں کہ اگر نیا ورلڈ آرڈر بنے گا تو اس میں پاورز کون سی ہوں گی, یا سپر پاور کون ہوگا؟ US ہی ہوگا یا چین ہوگا یا روس ہوگا؟ دیکھیں, نیا ورلڈ آرڈر اس وقت تو جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو US اکنامک ڈومیننس تھی نا, وہ کلیپس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے چائنا کے مقابلے میں. جو مین مسئلہ ہے نا امریکہ کو, جس کی وجہ سے وہ یہ اتنی اگریسو وارز کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو اپنی ہیجمونک پوزیشن جو ورلڈ وار 2 کے بعد قائم تھی وہ ڈپلیٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ چائنا کیچ اپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کو یہ نظر آیا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ سوویت یونین ٹوٹ گیا جو ان کا مین ایڈورسری تھا, مگر جو ان کی رشیا کی جو فوج تھی وہ نہیں ٹوٹی, وہ قائم ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یورپین تھیٹر آف وار میں اگر کوئی فوج ہے جو ہمارا اور نیٹو کی فوج کا مقابلہ کر سکتی ہے, وہ رشین فوج ہے. تو وہ اس کو ایک میجر تھریٹ آج بھی تصور کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رشیا نے کئی دفعہ اپلائی کیا کہ ہمیں بھی نیٹو میں شامل کر لو. یس, رشیا نے کہا ہم بھی آ جاتے ہیں نیٹو میں, ہم اکٹھے کلیکٹیو سیکورٹی پیکٹ بنا لیتے ہیں, سانو بھی شامل کر لو. وہ ہے ہی تاڑے خلاف, وہ ہے ہی انہوں دے خلاف, وہ آپ سے تو لڑنا ہے. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ رشینس کو 2014 میں جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ ہمارے ہی خلاف تو بنائی گئی ہے. کیونکہ جب بار بار انہوں نے اپلائی کیا کہ ہمیں نیٹو میں شامل کر لو, اور نیٹو میں ان کو شامل نہیں کیا, اور ان کو نہیں شامل کیا بلکہ ایسٹرن یورپین کئی کنٹریز کو شامل کیا نیٹو میں, اور پھر یوکرین کو بھی نیٹو میں شامل کرنے جب وہ جا رہے تھے تو پھر رشیا کو کلیئر ہو گئی بات کہ یار یہ نیٹو اصل میں ہمارے خلاف ہے. تو دیٹس دا فیکٹ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس جنگ میں چین کہیں لڑنے کے لیے میدان میں تو نہیں آیا, اور آئی گیس وہ چین کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی ایکٹیو جنگ میں آ کے لڑے گا نہیں, لیکن چین ہر جگہ تھا. جس طرح پاکستان انڈیا کا اسٹینڈ آف ہوا تو انڈیا چیختا رہا, پیٹتا رہا, اور ہم نے کبھی ڈینائی بھی نہیں کیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے چین. سو چین آبنائے ہرمز کو کھلوا سکتا ہے, اگر چین ایران سے کہے تو یہ رستہ کھل سکتا ہے اور یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو یہ چائنا کی ہی لیوریج تھی جس کی وجہ سے ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں اور بات چیت